کا۔ تو آگے میں ملتمس ہوں محترم جناب ڈاکٹر احسان تھابی صاحب سے کہ وہ اپنی نگارش پیش کریں آج کے پروگرام میں۔ جی ڈاکٹر احسان تھابی صاحب، اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو اپنا مائک آن کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ آج قدسی صاحبہ نے تو کمال کر دیا ہے، حج سے الحاج ہونے تک کے سفر کو کیا بیان کیا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، سمجھا لے۔ ایک ایک لمحے کو کیری کرتی ہیں، جب بیان کرتی ماشاء ہیں تو اللہ ایک ایک لمحے۔ ماشاء اللہ۔ آپ ٹھیک ہے، خیریت؟ جی الحمدللہ۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ نگہت صاحبہ جو ہے مختصر میں بھی جو ہے بہت جامع تحریر پیش کرنے کا ہنر جانتی ہیں، اور قریب قریب ساری باتوں کو سمو دیتی ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بالکل اور معنی و مفہوم تو سمجھ میں آ جاتا ہے، آپ کی رائے میرے لیے اعزاز ہے، بہت میرے لیے بڑی آنر ہے بات آپ کی بات۔ ہے۔ اور صاحب ہنر ہیں آپ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو پہچانیے، اور آپ عام ذہن کی جو ہے تخلیق کار نہیں ہے، سمجھ گئی، یعنی کہ سرسری لکھنے والوں میں سے آپ کا شمار نہیں ہوتا ہے، اور یہ فن ہر ایک کو نہیں آتا ہے۔ تو بس اللہ پڑھتی رہیں، اور بس آپ 2026 قائم رہیں، آپ کے بہت لیے آنر بہت ہے، ہی مجھے مفید اور بڑی خوشی کارآمد ہوتی ثابت ہے ہو۔ آپ کی حوصلہ افزائی سے۔ جی بالکل تو بالکل۔ بہرحال اتنا سارا سننے کے بعد آج تو میں کیا سناؤں، بہرحال ایک نثری نظم سن لیجئے کہ عنوان ہے تم بدل گئے ہو۔ واہ، عنوان ہے تم بدل گئے ہو۔ نظر سے گفتگو کرنا اسے نہیں آتا تھا، نظر سے گفتگو کرنا اسے نہیں آتا تھا، نظر کو نظر سے دیکھنا مجھے آتا تھا، ہاں مجھے آتا تھا۔ نا واہ، امیدی کی لاشوں پر، نا امیدی کی لاشوں پر کھڑی زندگی، ہاں کھڑی زندگی دعا کی دہلیز ڈھونڈ رہی تھی، دعا کی دہلیز ڈھونڈ رہی تھی۔ پھر ہوا یوں، پھر ہوا یوں، ایک دن نظر سے گفتگو کرنا جسے آتا نہیں تھا میرے سینے سے لپٹ کر کہنے لگی، میرے سینے سے لپٹ کر کہنے لگی، تم میری دعا کی دہلیز ہو، تم میری دعا کی دہلیز ہو۔ یہ سن کر میرا جسم کانپنے لگا، یہ سن کر میرا جسم کانپنے لگا، مگر دیوتا کا سنگھاسن ہلا نہیں، مگر دیوتا کا سنگھاسن ہلا نہیں۔ اب ہاں اب میں، ہاں میں نا امیدی کی امید بن گیا ہوں، نا امیدی کی امید بن گیا ہوں، بدن کی انگیٹھی ابھی بجھی نہیں ہے، بدن کی واہ، انگیٹھی ابھی بجھی نہیں ہے، 7 رنگ کے پھول کا میں منتظر ہوں، 7 رنگ کے پھول کا میں منتظر ہوں۔ اب میرے لب خاموش رہتے ہیں، اب میرے لب خاموش رہتے ہیں، اسے نظر سے گفتگو کرنے آ گیا ہے، اسے نظر سے گفتگو کرنے آ گیا ہے، نظر کی نظر سے پڑھنا میں بھول گیا ہوں، نظر سے نظر کو پڑھنا میں بھول گیا ہوں، میرے وجود کا رنگ ابھی اترا نہیں ہے، میرے وجود کا رنگ ابھی اترا نہیں ہے، میں دعا کی دہلیز بن گیا ہوں، میں دعا کی دہلیز بن گیا ہوں،
میری ہاں میری دعا کب قبول ہوگی، ہاں میری دعا کب قبول ہوگی، نہ جانے کب سے یہی سوچ رہا ہوں، نظر سے گفتگو کرنا جسے نہیں آتا تھا، نظر سے گفتگو کرنا جسے نہیں آتا تھا، وہ آٹا گوندھ رہی ہے، وہ آٹا گوندھ رہی ہے، لوگ بات کہتے ہیں تمہارے لفظوں کا غرور، لوگ بات کہتے ہیں تمہارے لفظوں کا غرور ٹوٹ گیا ہے، نظروں سے پڑھنا تم بھول گئے ہو، نظروں سے پڑھنا تم بھول گئے ہو، تم بدل گئے ہو، تم بدل گئے ہو، تم بدل گئے ہو۔ بہت جزاک اللہ۔ خوب، بہت خوب، بہت گہری، زبردست بہت ہی زبردست زبردست نثری زبردست روایت کوئی کبھی تھا آسانی انداز تھا نثری نظم کا بھی۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ بہت خوبصورت۔ بہت خاموش اور دل گداز جذبات کا اظہار اس میں موجود تھا نثری نظم میں۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت نظم پیش کی، نثری نظم۔